لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسنة الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعزة الآخرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة الزهير وجمال النقبية ونقامة النقبية وحيبة العسكرية وخيبة الإلهية. سید فضل حسین مجھے کی اردو پہ ہے اور ان کی جو ہے ان کا ہارڈ ہے اور سید فضل حسین سید تقی حسین فضل حسین سید تقی حسین مہدی حسین تقی حسین مولانا اصغر حسین فضل حسین معلوم اختر حسین فضل حسین جاوید حسین فضل حسین بدر النساء علی کوثر حاجی برکت علی حاجی احمد علی غبرانی بجملہ بہمین کی برکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تذکرہ آل عمران آپ کے سامنے ہوگا مسلسل 9 دن تک آپ نے فضیلت آل عمران سنی اور رسول اللہ کے زمانے سے اس میں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کے ساتھ سلسلے بعد آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا. پھر امام حسن علیہ السلام کا بھی دور آیا تو کچھ واقعے کچھ فضیلتیں سب کے زمانے سے بھی دی گئی اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا. آج ایک کڑی اور آگے ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. پوری ہسٹری تو پورا نہیں پائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی 3 شعبان سے لے کے اور اکثر ہجری تک اگر پڑھیں گے پورا ایک اشرا اس پہ درکار ہو جائے گا. لیکن کچھ گفتگو مدینے سے نکلتے وقت نماز رسول کہاں کہاں رکے اور کیسے کیسے لوگ آ کے ملے وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں آپ کرنا ہے. چونکہ یہ مجلس حسین جو ہمارے لیے سرمایہ ہے اور اس کے وسیلے سے ہم کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور اسی حسین کے لیے جس کے نام کا چرچا آج پوری دنیا میں ہے. آج غیر مسلمان چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے دوسری بھی قوم کا ہو جس کو بھی عقیدت حسین سے ہوتی ہے وہ حسین کے نام کا سہارا لیتا ہے.
اور سہارا لے کر بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا نام آج قابل ذکر ہے، قابل تذکرہ ہے، تو وہ حسین کا ہے، یزید کا نہیں ہے۔ تابعدار ہو کے سنیے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو آپ اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو کشتی حسین پر اپنے آپ کو سوار کر لیجئے۔ یہ سواری یقیناً ہم کو راہ مستقیم پر رکھے گی۔ سلوات پڑھے پر محمد حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب بیچ میں صلوات زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ماشاءاللہ سے سب فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، کبھی کبھی دماغ میں یہ خیال آتا ہے تو وہ ہمارا خیال نہیں، وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ جو وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے وہ جناتوں میں سے ایک جنات ہے۔ جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، بہرحال وہ بھی آج تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ تو جو صلوات زیادہ ہو گئی ہے تو کبھی کبھی دماغ میں کسی کی یہ آتا ہے ارے یار ان کی وجہ سے دیکھو صلوات اب بھیجی جا رہی ہے۔ نہیں، صلوات عظمت آل محمد پر بھیجی جا رہی ہے، اور جہاں پر صلوات زیادہ بھیجی جاتی ہے وہاں پر برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ اور شاید اسی لیے رسول اللہ کی خدمت میں وہ فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ساری دنیا کا حساب و کتاب رکھتا ہوں لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب میں نہیں رکھ پاتا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا؟ کہا وہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر جو صلوات بھیجی جاتی ہے اس کا حساب کیا ہے؟ میرے پاس وہ نہیں ہے، نہ میرے انڈر میں ہے کہ میں اس کا حساب کتاب بتا سکوں۔ یعنی صلوات محمد و آل محمد پر کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کی کیا منزلت ہے۔ بہرحال ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہم کو اگر یقیناً نجات پانا ہے تو اپنے آپ کو کشتی حسین پر سوار کر لیں، اپنے آپ کو در آل محمد سے متمسک کر لیں، کنیکٹ کر لیں۔ یہی آل محمد ہے کہ جو ہماری راہ نجات ہو۔ انہوں نے جو بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ دیکھیے مولا کے زمانے کی کچھ ایسی باتیں جو آپ کے سامنے چھوٹ گئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پہ آ جاتا ہوں۔ مولا کے زمانے میں جب حکومت تھی تو بہت سے لوگ مولا کے قریب تھے کہ شاید علی ہم پر جو ہے اپنی نظریں اور ہم کو بھی جو ہے کسی جگہ کا گورنر بنا دیتے، چاہے مدائن کا، چاہے بصرے کا، چاہے یمن کا یا کہیں اور کا۔ یمن جو علی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں وہاں علی ہم کو بھیج دیتے تو ہماری جان بھی بچی رہتی، علی کے چاہنے والے ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑتا اور ہمارا آدھا کام ایسے بھی ہو جاتا۔ تو بہت سے اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص۔ سعد ابن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، اس نے جو ہے ان کے زمانے میں بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ بھی رہا ہے۔ کربلا میں ایک شخص تھا، کربلا میں ایک ملعون تھا جو لشکر کا سالار تھا، جس کے انڈر سارے جو ہے سردار تھے، جس کے انڈر میں تھے، یعنی عمر سعد۔ وہ عمر سعد نہیں، وہ عمر ابن سعد ہے۔ یہ سعد جو مولا علی کے زمانے میں تھا، اس کا بیٹا وہ عمر ہے، یعنی وہ عمر اس کا بیٹا، اور یہ سعد اس کا بیٹا ہے ابی وقاص کا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا اصلی چہرہ یہی ہے کہ پہلے کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گئے، جیسے طلحہ اور زبیر تھے۔ اور بھی تاریخیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں کیا تھے اور پھر بعد میں امام حسن اور امام حسین کے زمانے میں کیا ہو گئے۔ بہرحال وہ امام حسین علیہ السلام جب عزم سفر کریں گے مدینے سے تو ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص بہت سے احمقانہ سوال بھی کرتا تھا اور مولا کو سب سے زیادہ پریشان یہی اپنے سوالوں سے کرتا تھا۔ اور
سعد ابن ابی وقاص سب سے زیادہ یہی پریشان کرتا تھا، جس میں سے ایک اس نے بے وقوفانہ سوال یہ کیا تھا کہ علی تم کو ہر چیز کا علم ہے۔ اچھا، سعد ابن ابی وقاص کو کوئی جو ہے سعد کہہ کے نہیں بلاتا تھا، کوئی سعد کہہ کے نہیں بلاتا تھا، کوئی ابی وقاص کہہ کے نہیں بلاتا تھا، اس کو کیا بولتے تھے؟ ابن کوا، ابن کوا، اس لیے کہ جہاں جاتا تھا جس کا بھی مسئلہ ہوتا تھا یہ شروع ہو جاتا تھا، بنا سوچے سمجھے اپنی بات رکھ دیتا تھا۔ اگر سامنے والے تو بھیڑے ہوئے ہیں نا تو وہاں بھی جا کے کود جاتا تھا، معاملہ اور گڑبڑ کر دیتا تھا، اس لیے لوگ کہتے تھے کہ بھاگو ابن کوا آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے ابن کوا یعنی بہت زیادہ بولنے والا، بہت زیادہ بولنے والا۔ تو مولا کی خدمت میں آیا، کہا علی یہ بتاؤ ہر چیز کا علم ہے تم کو؟ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفکزونی، اور بار بار مولا بولتے رہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو کہا ایک سوال کا جواب بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ کہا یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ میرے سر میں، اب دیکھیے میں یہاں پہ کسی کا نام بھی نہ لوں گا، جس کا بال ایک دم جھڑ گیا ہو، ایک دم جھڑ گیا ہو، لیکن اگر اب میں کہوں کہ ذرا گن کے بتائیے تو نہیں گن پائیں گے، چہ جائے کہ گھنے بال۔ اور اس نے کہا کہ بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ مولا نے کہا بتا تو دوں گا۔ اچھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید علی کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور علی کل شیء احسنہ فی امام مبین، کہا بتا تو دوں گا لیکن اتنا یاد رکھ لے کہ تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہے، تیرے بال کی جڑ میں، تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا۔ اب بتاؤ شیطان کی تعداد کتنی ہے یا بال کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا رہنے دیجئے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر علی بتا دیں گے بال کتنے ہیں تو جتنے بیٹھے ہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ شیطان کتنے ہیں اس کے پاس، پھر یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ دیکھو اپنے سر میں اتنے شیطانوں کو لے کے ٹہل رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے ہاں تھوڑا بیداری سے سنیے گا، چونکہ میں 10:30 تک حتماً ہم کو اتر ہی آنا ہے، یا اس سے پہلے ہی اتر جائیں گے۔ تو پھر جب بات آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ نہیں بتائیے دوسرے سوال کا جواب دیجیے۔ تو مولا نے کہا پوچھو۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں آج کیا کھاؤں گا، آج میں کھانا کیا کھاؤں گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کھائیں گے، تو آپ کہیں گے کہ جو باہر بن رہا ہے کھا لیں گے، اور سب کو پتا ہے، اکثریت کو تو پتہ ہی ہوگا کہ تبرک میں نام حسین پہ کیا ملے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اس نے کہا کیا کھاؤں گا؟ تو مولا نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے، جو تیرے گھر پہ بنا ہوگا تو کھا لے گا۔ لیکن اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑی خود ماری۔ اب بولتے رہیے بھائی، اپنے پیر پہ اپنی شامت خود بلوائی۔ کہا یہ بتائیے کہ میں کھاؤں گا کیا؟ یہ کوئی جواب تھوڑی ہے کہ میرے گھر پہ، تو مجھے بھی پتا ہے جو گھر پہ بنا ہوگا۔ یہ بتائیے گھر پہ کیا بنا ہوگا، کیا کھاؤں گا؟ اب جو مولا نے کہا وہ بات حرف آخر ہو گئی اللہ کے نزدیک۔ مولا نے کہا جا تو دودھ چاول کھائے گا۔ کیا کھائے گا؟ دودھ چاول۔ بہت پہلے پڑھا بھی ہوں میں نے اس واقعے کو شاید، لیکن پھر بھی چونکہ اب نئے چہرے کچھ دکھ رہے ہیں تو پھر سے سن لیجیے۔ کہا دودھ چاول کھائے گا۔ اس نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہاں یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو دوسروں کو لوٹ لوٹ کر کھانا جانتا ہو، جو فلاں کا اونٹ چرا کے کھانا جانتا ہو، فلاں کی بکریاں چرا کے کھانا جانتا ہو، جو دوسرے کے رحم و کرم پہ جی رہا ہو، اب وہ دودھ چاول اس کو کہاں سے پسند آئے گا؟ تو مولا نے کہا جا آج تو دودھ چاول کہے گا۔ کہا ہم کھائیں گے ہی نہیں، ہاں ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ اور وہ اپنے گھر پہ آیا تو بیوی سے کہا لاؤ دسترخوان لگاؤ، کیونکہ اب مولا نے اس کو بے عزت کر ہی دیا تھا پہلے والے سوال کے جواب میں کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں اتنے ہی شیطان ہیں، اور وہ غصے میں تھا۔ کہا لاؤ دسترخوان بچھاؤ۔ اب بی بی نے جیسے ہی دسترخوان بچھایا تو دسترخوان پہ کیا دیکھتا ہے؟ دودھ چاول آیا ہے۔ دودھ چاول، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا، دودھ چاول آیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ گھر میں کچھ اور نہیں بنا تھا؟ کہا نہیں گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ کہا یہ ہم نہیں کھائیں گے۔ تو بیوی نے کہا مت کھاؤ، گھر میں یہی بنا ہے۔ تو بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ کوفے کے گھر میں، ہو سکتا ہو کسی کے گھر میں کچھ اور بنا ہو، لے کر آ جاؤ۔ اب بیوی گئی، گھر گئی، واپس آئی تو خالی ہاتھ آئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کیا ہوا، کچھ ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا کیوں؟
کہا جس جس گھر میں گئی سب نے کہا کہ دودھ چاول بنا ہے، سب نے کہا دودھ چاول بنا ہے۔ اب میں دودھ چاول نہیں لائی اس لیے کہ تم کو پسند نہیں ہے، تم کھاؤ گے نہیں، کہا ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ اب غصے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور کوفے کے تھوڑا سا باہر ہی گیا تھا غصے میں کہ کیا دیکھے کہ کچھ قافلے والے آ رہے ہیں، کچھ قافلے والے آ رہے ہیں۔ رکوایا، کہا بھائی کچھ کھانے پینے کو دیکھو۔ تو جو قافلہ سالار تھا، جو تجارت کرنے والا، کہا تم کوفے میں رہتے ہو؟ بتایا نہیں پورا ماجرا، کہا ہاں کوفے میں رہتے ہیں۔ کہا کیوں، کھانے پینے کو نہیں تمہارے پاس؟ کہا نہیں میرے گھر میں فاقہ ہے، جھوٹ بول دیا۔ اب سنیے، تو رکوایا اس نے اپنے لشکر کو، جو بھی اس کے ساتھ تھے 20-25 آدمی، کہا ایسا ہے کہ جو کچھ ہے پہلے اس کی بھوک و پیاس مٹاؤ۔ روکا گیا اور اس اونٹ کو بیٹھایا گیا جس پہ سامان لدا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی اس کے پاس لایا گیا تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیا دیکھتا ہے کہ ان کے پاس بھی دودھ ہی چاول ہے، ان کے پاس بھی دودھ ہی چاول ہے۔ کہا یہ کیا ہے، یہ ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کہا کھانا پڑے گا۔ کہا ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ جانے لگا، سردار نے کہا پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، ارے حکومت علی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے حکومت علی میں کوئی بھوکا رہ جائے، پکڑو اس کو۔ حکومت علی میں کوئی بھوکا رہ جائے ہم یہ نہیں چاہتے۔ سب مولا کے چاہنے والے تھے، وہ جتنے تھے تجارت کر کے آ رہے تھے۔ کہا پکڑو اس کو، اور زبردستی کھلایا۔ آپ مر جاؤ گے، بھوکے رہ جاؤ گے۔ زبردستی کھلایا۔ تو جب واپس کوفے میں آیا تو مولا سامنے سے مسکراتے ہوئے آ رہے تھے۔ مولا کو دیکھ کے اس نے اپنا راستہ بدلا۔ مولا نے کہا رکو رکو۔ مولا کے روکنے سے پہلے اس نے کہا نہیں، ہم نے دودھ چاول نہیں کھایا ہے، ہم نے دودھ چاول نہیں کھایا۔ مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو، دودھ چاول بھی کھایا ہے، مار بھی کھائی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو، دودھ چاول بھی کھایا ہے، مار بھی کھائی ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو پروگنڈا کرتے تھے کوفے کے اندر رہ کے کہ کس طریقے سے علی کو بدنام کیا جائے اور ان کی حکومت کو گرایا جائے اور امیر شام کو کوفے لایا جائے۔ اور امیر شام اسی خاطر میں بیٹھا بھی تھا کہ کسی طریقے سے علی کی ایک سازش کا پتہ چل جائے اور کوفے میں ہماری حکومت برپا ہو جائے اور ہمارا ایک نائب، ہمارا چاہنے والا وہاں پر پہنچ جائے۔ بڑی سازش تھی، بڑی دور سے یہ لوگ سازش رہتے تھے، لیکن کیا کہنا مولا علی کے مظہر العجائب کے، عجائبات علی کا، کمالات علی کا، معجزات علی کا، کہ لوگ محو حیرت تھے کہ علی کرتے کیسے ہیں یہ سب۔ ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ابو نصیر نامی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، چونکہ وہ بھی دشمن علی میں سے تھا، بغض علی تھا اس کو بھی، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو بہت علم ہے۔ کہا ہاں بہت علم ہے۔ تو کہا کہ جو ساحل ہے سمندر کے کنارے، وہاں پر بہت سے کشتی بان ہیں اور مجھے ایک کشتی بان کی ضرورت ہے جس کا نام کرکرا ہے۔ کیا ہے؟ کرکرا ہے۔ ہاں صلوات پڑھے پر محمد والے کتاب نعیم الابرار۔ یہ تو ایک ہی نام سنا ہے نا، آگے بھی سنیے۔ اچھا وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ علی دیکھے کہاں تک پہنچتی، چونکہ وہاں پر بہت سے اس نام کے تھے، کرکرا نام کے کشتی بان بہت سے تھے۔ تو مولا نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا آپ چلیے وہاں پہ، آواز دیجئے، آواز دیجئے تاکہ وہ آ کے ہم سے مل لے، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ علی کیسے اس کو نکالتے ہیں، اور کوئی نشان نہیں بتایا کہ اس کی نشانی کیا، بس خالی نام بتایا، بس خالی نام بتایا، امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ مولا ساحل پہ آئے، مغرب کا وقت جا چکا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ مولا نے کہا دیکھ آواز تجھے لگانی پڑے گی، آواز تجھے لگانی پڑے گی۔ کہا کیا؟ کہا جو نام تو نے مجھے بتایا ہے
کہ اس نام کا کوئی کشتیبان یہاں پہ ہے. تو جا کے ساحل پہ آواز لگا کرکرا نامی کوئی شخص ہے, اسے علی بلا رہے ہیں, اسے علی بلا رہے ہیں. یہ آیا ساحل پہ آواز دیا کہ کوئی کرکرا نامی شخص ہے یہاں پہ, اس کو علی بلا رہے ہیں. تو آواز آئی کون سا کرکرا چاہیے تم کو؟ کرکرے نہیں, کون سا کرکرا چاہیے؟ تو وہ واپس آیا کہ ارے وہ لوگ تو آواز دے رہے ہیں, ایک آواز نہیں کئی آوازیں آ رہی ہیں, کون سا کرکرا تم کو چاہیے؟ تو مولا نے کہا جا کے پوچھ کرکرا ابن مرمرہ. تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا. اب وہ پھر آیا تو کہا کہ ہم کو کرکرا ابن مرمرہ چاہیے. تو پھر آواز آئی کون مرمرہ؟ پھر واپس آیا, کہا ارے پھر بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ کون سا مرمرہ چاہیے. تو مولا نے کہا پھر جا کے آواز لگا کرکرا ابن مرمرہ ابن جمجمہ. اب یہ میں آپ کے سامنے یاد کر کے بول رہا ہوں, میرے لیے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا بڑا نام کیسے کیسے نام ہے. مولا نے کہا جا کے بول کرکرا ابن مرمرہ ابن جمجمہ. وہ پھر آیا اور آ کے کہا کہ علی نے کہا ہے کہ کرکرا ابن مرمرہ ابن جمجمہ, یعنی اس شخص کو نکالنا ہے. تو ایک بارگی سب نے آواز دائی او بے غیرت, تو علی کا امتحان لے رہا ہے جو وصی رسول ہے, جو ہمارے آباء و اجداد کے نام کو یاد رکھا ہے, جو بتا بھی رہا ہے کہ کرکرا ابن مرمرہ ابن جمجمہ کون ہے. جا کے علی کے قدموں پہ گر جا اور معافی مانگ لے. یقیناً اگر تو نے معافی نہ مانگی تو تیری شفاعت بھی نہ ہوگی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی وہاں سے اس کو آواز ملی جب اس کو احساس ہوا کہ ہاں علی کسی شخصیت کا نام ہے. اچھا مولا اس کے سامنے بتا بھی رہے ہیں, یعنی 3 پشتوں کے نام بھی بتا دیا, کرکرا ابن مرمرہ ابن جمجمہ, لیکن پھر بھی اس کو احساس نہ ہوا کہ علی نے بتا دیا. ادھر سے رپلائی ملا, ادھر سے جواب آیا کہ جس کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ علی جانتے ہیں اور تو اسی کا امتحان لے رہا ہے. جب اس کو پتا ہوا ابی نصیر کو, اس نے مولا سے معافی مانگی, لیکن پھر بھی بغض کرتا رہا اور چگل خوری کوفے کے اندر کرتا رہا. ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات, یعنی یہ لوگوں کے ایک دوسرے سے لڑاتا رہا. بہرحال پھر وہ وقت آتا ہے کہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے 19ویں کی صبح کو مولا کو ضربت لگتی ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو کس طریقے سے زہر دے کے ان کی بیوی کے ذریعے سے اور جودہ ابن اشعث کو لالچ بھی دے دیتا ہے, بہت سارے پیسے عطا کریں گے تم کو, بہت بڑا پیسے دیں گے تم کو, اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے یزید کا عقد تم سے کرائیں گے, لیکن تم حسن کو شہید کر دو اور میرا یہ زہر حسن کے پانی میں یا کھانے میں ملا کے دے دو, جیسے تم دینا چاہو, جس طریقے سے تم دے سکتی ہو. تو بہرحال معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ علی کو ہٹا دیا جائے, حسن کو ہٹا دیا جائے. مولا علی سے پہلے اس نے مالک اشتر کو بھی ہٹایا اور عمر یاس کے ذریعے سے زہر دیا, یہاں تک کہ اب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آ گیا ہے. 60 ہجری چل رہی ہے, 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے. اب سنتے ہوئے چلیے, ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی جملہ بھی آپ کو نہ ملے, لیکن خاموشی سے سنیے گا, سوئیے گا نہیں, بیدار رہیے گا. صلوات پڑھے بر محمد. سب امام حسین کے پاس ہے. مولا آپ ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, آپ حجت خدا ہے ہمارے لیے. امام حسین سب کو بول رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا رکو, صبر کرو, صبر کرو. اچھا کچھ لوگوں سے بیعت لی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اللہ اعلان نہیں, چونکہ مولا کو پتا تھا کہ اگر ہم اللہ اعلان بیعت لیتے ہیں تو سامنے والے کو پتا چلے گا تو سب کو بیجا, سب کا خون بہے گا, مظلوموں کا خون بہے گا اور دقت ہو جائے گی. مولا نے کہا انتظار کرو, کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ آگے تاریخ کون سی تاریخ آنے والی ہے. اب وہ تاریخ آئی کہ جس میں وہ کلمہ کفر پڑھتے ہوئے واصلے جہنم ہو گئے. کون؟ ہاں ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اچھا یزید دنیا میں آ بھی گیا ہے. میں نے شاید وہاں سماری بازار میں بھی یہ بات پڑھی تھی وہاں پہ کہ کس طریقے سے اس کی ولادت ہوتی ہے اور کیسے کیسے, یہاں بھی بہت پہلے پڑھ چکا ہوں. اور جو یزید کی بیوی تھی میسون جو بھی ہے, ملے میں فرق رہتا ہے, وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی.
ان کے دربار کو پسند نہیں کرتی تھی، ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ. اور جو ان کے گھر میں دربار میں موسیقی بجتی تھی وہ کہتی تھی ان موسیقی سے اچھے تم جنگل میں جو کیڑے مکوڑے ہیں جو بولتے ہیں ان کی آوازیں مجھے اچھی لگتی ہے، وہاں جو شراب نوشی ہوتی ہے اس سے اچھا تو میرے جنگل کا کھانا ہے. یہ ساری باتیں تھی. تو معاویہ نے کہا بھاگو یہاں سے، میرا کھاتی ہے اور میری برائی کرتی ہے، میرا کھا کے میری برائی کرتی ہے. تو جنگل میں اس کی ولادت ہوئی. کس کی؟ یزید کی. اب جب ولادت ہوئی تو معاویہ کے دل میں بیٹے کی محبت جاگی کہ کس طریقے سے اپنے بیٹے کو لے کے آئے. پھر گیا منانے کی کوشش کیا میسون کو کہ چلو، لیکن میسون نہیں مانی. آخر میں یہ ہوا کہ یزید کو اکیلے لے کر آیا اور اس کے بعد اس کی پرورش کرتا رہا، یہاں تک کہ امریاس کے حوالے کر دیا. اس کی پڑھائی لکھائی ساری ذمہ داری تمہارے حوالے. یہاں تک کہ اس کا استاد کون ہو گیا؟ امریاس. تو امریاس چالاک استاد، اور چالاک استاد کا ٹیچر بھی شاگرد کیا ہوا؟ ہاں. یہاں تک کہ سکھانے کے چکر میں کچھ نہیں سیکھا اور لوگوں سے بیعت بھی لیتا رہا. کس کی؟ یزید کی. کون؟ معاویہ. اچھا کھانا تو ماشاءاللہ ایسا تھا کہ پوچھئے مت. علامہ فروغ کاظمی صاحب تفسیر کربلا میں لکھتے ہیں، ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اچھا ایک تھوڑی سی جو ہم لوگ کی یہاں جو ہے بات آئی ہے کہ 22 رجب المرجب نظر ہوتی ہے نا، سب کے گھر میں نظریں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی جو ہے نظر بنائی جاتی ہیں، نظر ہوتی بھی ہے، ایک دوسرے آتے کھانے کے لیے. تو ہم لوگ یہ اپنے یہاں جو ہے جو جوان طبقہ ہے اور چھوٹے بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرا ہے تو اس کی خوشی میں نظر ہو رہی ہے. نہیں، وہ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن جملہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نظر ہے، وہ نظر امام جعفر صادق ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نظر ہے اور مولا کے نام پہ کیا کیا مل جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ مرنا تھا وہ اسی دن مر گیا اور ہم کو ڈبل خوشی مل گئی، ایک تو اس کی مرنے کی، دوسری مولا کے نام پہ. محمد والے محمد صلی اللہ 60 ہجری 22 رجب المرجب کو وہ چلا گیا. ہاں لیکن مولا کے نام پہ ہم کو جو ہے دوہری خوشی مل گئی، ایک تو کھانے کی مولا کے نام پہ اور دوسری اس کے مرنے کی. اچھا اس کی بسیار خوری یہ تھی کہ ایک وقت کا میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایک وقت کا اس کا کھانا یہ رہتا تھا کہ ایک بھونا ہوا بچھڑا، 1 درجن اونٹ کے گردے، 40 سے 50 میدے کی روٹی. ہاں سنتے ہوئے جائیے. یہ کھاتے اور پھر اس کے بعد اپنے غلام کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ لے جا سب اٹھا کے. کھاتے منہ درد کرنے لگا لیکن پیٹ نہیں بھرا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ہاں بہرحال عید کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیدار رہیے گا. چلا گیا لیکن وصیت کر کے گیا کس کو؟ یزید کو، کہ جانے کے بعد سب سے بیعت لے لینا. اور 3 نام وہ جو میں آپ سے پڑھتا رہتا ہوں کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت ضرور لے لینا. نامہ پہنچا یزید کا مدینے میں. ولید نے پڑھا، مروان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا بلاؤ حسین ابن علی کو. تو ابھی امام حسین کو بلایا نہیں ہے، ابھی پہلے کس کو بھیجا؟ زبیر کو کے پاس قاصد بھیجا کہ تم کو ولید بلا رہے ہیں. پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس قاصد بھیجا کہ تم کو ولید بلا رہے ہیں. پھر امام حسین کے پاس. تو زبیر کو جب پتہ چلا کہ معاملہ کچھ گرم چل رہا ہے اور بلاوا آیا ہے وہاں پہ دربار میں، تو فوراً امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. تو امام حسین سے زبیر نے کہا کہ کوئی قاصد آیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ ابھی میرے پاس کوئی قاصد نہیں آیا. کیا ہوا؟ ہمارے پاس ولید کا قاصد آیا ہے اور بلایا آیا ہے، ولید نے ہم کو بلایا ہے. کہا کس لیے؟ کہا نہیں پتا. تو کہا پھر کیا ہے؟ جاؤ دیکھ کے آؤ. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، رات کی تاریکی میں میں نہیں جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر نے بھی جانے سے انکار کر دیا. جب امام حسین کے پاس خط آیا ہے تو امام حسین نے ولید کے خط کو پڑھا ہے اور گئے ہیں وہاں تک.
وہاں تک گئے کہ چلو دیکھیں ماجرا کیا ہے. امام حسین جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو سب 30 جوانے بنی ہاشم کے ساتھ گئے تھے اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو باہر روکا کہ یہیں پہ رہنا. ساری تاریخ یہاں تک تاریخ آپ کو پتہ ہے. کہا اندر نہیں آنا لیکن جب میری آواز بلند ہو تو آ جانا. وہاں پہ پہنچے تو ولید نے کہا, ولید نے احترام کیا امام حسین کا, کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ وہ مر گیا. کون؟ معاویہ. اور اس کے بیٹے کا خط آیا ہے اور خط آپ پڑھ لیجئے. پڑھ کے نہیں سنایا, کہا آپ خود پڑھ لیجئے. امام حسین نے پڑھا اور واپس ولید کو دے دیا. کہا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, میں کوئی جواب نہیں دوں گا. اگر تم کو جواب چاہیے تو دن کے اجالے میں مسجد نبوی میں آ جانا, میں وہیں پہ فیصلہ سنا دوں گا. مولا نے ابھی یہ کچھ کہا ہی تھا کہ مروان نے ولید سے کہا کہ ولید کیا کرتے ہو, ان کو ایسے مت جانے دو, موقع ملا ہے سر و تن میں جدائی کر دو, سر و تن میں جدائی کر دو. پھر وہاں پہ مولا نے اس کو للکارا ہے, کس کو؟ مروان کو, تیری یہ ہمت کہ تو میرے سر و تن میں جدائی کرے. اور اس کے بعد وہاں پہ مولا نے اس کی ماں کی نسبت سے اس کو بلایا تھا, یعنی اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے, اے فریبی ماں کے بیٹے. ہاں وہاں پہ للکارا ہے. تو ولید نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ جائیے, آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. مروان کو اس نے اشارے سے چپ کرایا. امام حسین علیہ السلام اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ واپس آ گئے. سنیے اب یہاں سے واقعہ کربلا تک 15 منٹ تک سنتے ہوئے چلیے کہ راستے میں کیا کیا ہوتا ہے, یعنی کربلا تک. للہ سوئیے گا نہیں, صلوات پڑھے پر محمد والے. امام حسین چلے آئے اپنے گھر پہ, لیکن جب صبح نمودار ہوئی, اچھا یہاں پہ مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کی؟ کہا تو پاگل ہو گیا ہے, حسین ابن علی کا خون میں بہاؤں, مجھے بھی پتا ہے کہ کس کا خون بہانا ہے, کس کا خون نہیں بہانا ہے. میں اس جرم میں شامل نہیں ہونا چاہتا. اگر تجھے اس جرم میں شامل ہونا ہے تو تو جا حسین کے گھر پہ حملہ کر دے. مروان نے کہا نہیں 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 نہیں, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تم میرا ساتھ دیتے. تو کہا نہیں. پھر اس نے ایک خط لکھا, کہا شام, کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی ہے. پھر شام سے قاصد آیا کہ سختی کرو, کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی کو چھوڑو نہیں. ہم لوگ یہی تک سنتے ہیں نا. پھر اس کے بعد جو ہے مدینے سے سفر نہیں, پھر سختی کے ساتھ یزید نے بھیجا کہ حسین ابن علی کو چھوڑنا نہیں ہے, حسین ابن علی کو پکڑو, گرفتار کرو, بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کے سر و تن میں جدائی کرو, اور ان دونوں کو بھی نہیں چھوڑنا, لیکن حسین ابن علی سے غافل نہیں رہنا. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد پہنچا. امام حسین نے کہا کہ میرا جواب وہی ہے جو میں وہاں پہ دے کے آیا ہوں, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا عبداللہ ابن زبیر سمجھ گیا کہ معاملہ بڑا گرم ہے, اب بیعت کا مسئلہ ہے. اس نے اپنے حواریوں کے ساتھ مدینے کو چھوڑا اور پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ مکہ, چونکہ وہ بھاگ گیا. عبداللہ ابن عمر نے بھی سوچا کہ اب یہی حال ہمارے لیے بھی ہے, اور اس نے بھی مدینے کو چھوڑ کے مکہ کی راہ کو اپنایا. حالانکہ ولید نے 40-50 آدمیوں کو بھیجا کس کے پیچھے؟ عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے, لیکن وہ راستہ بدل کے گیا تھا مکے. عبداللہ ابن عمر کی طرف اس نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر ایسے ہی ہے کہ چاہے وہ بیعت کرے چاہے بیعت نہ کرے, وہاں وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے, چاہے بیعت میں رہے چاہے بیعت میں نہ رہے. بیعت کریں گے تو بھی وہ ہمارے لیے ویسے ہی ہے, بیعت نہ کریں گے تو بھی وہ ہمارے لیے ویسے ہی. صلوات پڑھے پر محمد والے. اب مولا جو ہے, مولا کو پتہ ہو گیا اب یہاں پہ رہنے کے لیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہماری آل کے لیے مناسب نہیں ہے. چونکہ اب سختیاں یزید کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لشکر بھیج کے ہماری ناموس کو, ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ, یعنی جو کربلا کے میدان میں وہ مدینے میں بھی کر سکتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سوچا, وہ عزم سفر کیا, اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا, عورتوں کے لیا, اور کچھ چاہنے والوں کو لیے. سوئیے گا نہیں, بالکل خدا کے واسطے سوئیے گا نہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر یہ مجمع نہیں ملتا ہے, یہ لوگ نہیں ملتے ہیں, اور پھر یہ ایام بھی نہیں آتے ہیں. صلوات پڑھی پر محمد والے. پھر اس کے بعد رسالہ سوا میں 100 اور 40ویں کی مجلس ہوتی ہے. پھر یہ بات نہیں رہتی ہے, پڑھنے والی بات نہیں رہتی ہے, نہ وہ ماحول رہتا ہے. سنیے للہ سنیے, جناب محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی
مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چونکہ محمد حنفیہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کس لیے جا رہے ہیں، وہ قریب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ امام ہیں، لیکن میں کچھ رائے آپ کے لیے پیش کروں گا، آپ یہاں سے مکے جائیے اور بیت اللہ میں رہیے، وہ آپ کے لیے جگہ صحیح ہے۔ انہوں نے پہلے بول دیا تھا کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ امام ہیں، لیکن میں کچھ مشورہ آپ کو بھائی ہونے کے ناطے دے رہا ہوں۔ کہا اگر ہم مکے میں لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہو جائیں اور بے وفائی کریں تو آپ وہاں سے یمن چلے جائیے گا، چونکہ یمن میں بابا کے چاہنے والے زیادہ ہیں اور آپ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر اگر یمن میں بھی آپ کے مخالف ہو جائیں اور بے وفائی کرے تو پھر آپ ایسا راستہ اختیار کریے گا کہ جو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کس نے؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا۔ مکے سے نکلے، 3 شعبان المعظم کو مکے پہنچتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ مکے میں سب سے پہلے وہ پہنچا تھا عبداللہ ابن زبیر۔ اچھا وہ وہاں پہ کیونکہ اس کے چاہنے والے تھے، اس کو دقت امام حسین علیہ السلام سے ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی ساکھ گاٹ جو ہے سب کچھ مکے میں بنانا چاہتا تھا مدینہ چھوڑ کے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب تک نواسے رسول ہے، جب تک حسین ہے، تب تک ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے جو ہے کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے حسین کو یہاں سے بھیج دیا جائے، آگے بڑھا دیا جائے اور ان کو جو ہے کسی طریقے سے گرفتار کروایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اب وہاں سے خطوط بھیج رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو خط آیا ہے کوفے والوں کا آیا ہے۔ سب سے پہلے خط جو آیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر، جس میں سلیمان سرد خزائی اور مسلم ابن اوسجہ ایسے ایسے جو نامی تھے کوفے کے شیعہ، ان کا امام حسین علیہ السلام کے پاس خط آیا۔ پھر اس کے بعد کئی اور لوگوں کا خط آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یہاں تک کہ اب سنیے، میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ کتاب جو ہے اتنے اس میں وہ ہے آگے پیچھے کی روایتیں ہیں کہ ان کو جو ہے آج ہی چونکہ نئی نئی کتاب یہ آئی ہے، اور اگر پرانی کتاب ہوتی تو پرانا مطالعہ ہوتا تو ذہن میں بھی بیٹھ جاتا ہے، ایک بار کے مطالعے سے کوئی مجلس نہیں پڑھ پائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے جو خط آیا وہ پہلا میں بتا دیا۔ دوسرا خط جو آیا ہے وہ عبداللہ ابن مسمی حمدانی، عبداللہ ابن وائل کے ہاتھ، اور اس میں جو ہے جو بھیجنے والے تھے، اس میں سب سے پہلے جو بھیجنے والے تھے وہ نام آپ کے سامنے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شبس ابن ربیع، حجار ابن ابجر، یزید ابن حارث بن رویم، عروہ ابن قیس، عمر ابن حجاج زبیدی، محمد ابن عمر تیمی نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفے کی زمین پر آئیے، اور یہ بھی لکھا کہ کوفے کی زمینیں سبز ہو گئی ہیں، میوے پک گئے ہیں، اگر آپ ارادہ اس سے متعلق ہو تو ہماری طرف آئیے، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کیسے کیسے خط لکھے گئے، لیکن ایک خط میں بھی مولا سے عقیدت نہیں تھی کہ کوئی ایک خط ایسا نکل جاتا سوائے 2-4-5 لوگوں کے چھوڑ کے، سب بے وفائی والے خط تھے۔ آخر میں پے در پے خط امام کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ ایک دن تو 600 خط مولا کی خدمت میں آئے کوفے سے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ کوفے والے پہلے کیا تھے، پھر کوفے والے بعد میں کیا ہو گئے۔ ایک دن میں 600 خط آئے ہیں، اور یہاں تک کہ بے وفا لوگوں کے خط پہنچے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس ٹوٹل کوفے سے جو خط آئے ہیں ان کی تعداد 12,000 ہو گئی ہے۔ 12,000 خطوط کوفے سے آئے ہیں مولا کے لیے، لیکن 4-5 کو چھوڑ کے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مولا کو دل سے بلانا چاہ رہا ہو، صرف زبان سے بلانا چاہ رہے تھے۔ چونکہ وہاں کا جو حاکم تھا وہ حاکم ان لوگوں کے لیے ایسا تھا کہ نہ ان کو کھانے دیتا تھا نہ پینے دیتا تھا، کوفے والوں کو سختیاں بہت زیادہ تھی۔ اچھا یہ جو حاسدین تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ کم سے کم حسین ابن علی آئیں گے تو حسین ابن علی کی حکومت میں ہم کو کچھ تو موقع مل جائے گا لوٹ ماری کا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حسین ابن علی ہیں، یعنی علی کے بیٹے ہیں، تو جیسے باپ کی عدالت ہوگی اسی طریقے سے بیٹے کی بھی عدالت ہوگی۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ مکے میں بھی کچھ ایسے محتاج تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا ہے، کبھی غافل نہیں رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے،
جان رہے ہیں کہ ہم کس پریشانی سے اپنے لشکر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کچھ ایسے مانگنے والے آئے تھے کہ جس کو مولا نے فراموش نہیں کیا اور برجستہ کہا کہ بھیا عباس ان کی حاجتیں پوری کرو، کیونکہ مولا عباس کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، عباس ان کی حاجتیں پوری کرو۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو راہب کیا تھا، واپس جا رہا تھا نا، روتا ہوا جا رہا تھا، رسول اللہ کے دربار سے روتا ہوا جا رہا تھا۔ امام حسین راستے میں ملے تھے، میرے نانا کے دربار سے تو روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہا ہاں آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا، آپ کے نانا کی خدمت میں گیا تھا۔ کہا کس لیے؟ بیٹا لینے کے لیے گیا تھا۔ پھر نانا نے کیا کہا؟ نانا نے کہا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ بیداری کے ساتھ سنیے گا یہاں سے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانا کی اولاد نہ دینے پہ رو رہا ہے یا اپنی حماقت پہ رو رہا ہے؟ کہا اس میں میری کیا حماقت ہے، میں گیا لیکن آپ کے نانا نے عطا نہیں کیا۔ کہا کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں، کسی بھی دربار میں جاتے ہیں تو وکیل کے ساتھ جاتے ہیں، تو اتنے بڑے دربار میں، اتنی بڑی عدالت میں بنا وکیل کے چلا گیا؟ چل آج حسین تیرا وکیل بن کے چلتا ہے۔ اور راہب کو لے کے آئے، امام حسین نے کہا نانا یہ راہب ہے، آیا ہے، حاجتیں اس کی پوری کیے۔ نانا نے کہا نہیں بیٹا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا اولاد ہے تبھی تو آیا ہے۔ اچھا کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا لیکن میسج دیا ہے۔ اچھا کب کورٹ وغیرہ کا آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جب کورٹ پہ دلیل پہ دلیل دی جاتی ہے تو کچھ وکیل ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب ٹھیک ہے آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن 92 میں یا 82 میں یا 83 میں ایک ایسے ہی فیصلہ آیا تھا، ایک ایسے ہی مسئلہ آیا تھا کہ جس کا اس طریقے سے فیصلہ ہوا تھا۔ امام حسین نے کہا نانا اولاد نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس دربار کا ریکارڈ تو دیکھے کہ کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ نانا نے کہا، رسول خدا نے کہا بیٹا کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب کہا کوئی اولاد نہیں تو نانا کے انکار پہ امام حسین نے کہا نانا جان میں نے ایک عطا کیا۔ کہا بیٹا کوئی نہیں، کہا میں نے 2 عطا کیا۔ کہا بیٹا نہیں ہے، کہا میں نے 3 عطا کیا۔ کہا بیٹا نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا۔ کہا بیٹا نانا میں نے 4 عطا کیا۔ یہاں تک کہ امام حسین نے 7 عطا کر دیے۔ حکم ہوا جبریل کو، خدا کا جبریل جاؤ اور رسول کو بول دو کہ انکار کرنا چھوڑ دے، اگر وہ انکار کرتے رہیں گے تو تا قیامت حسین عطا کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ انکار کرتے رہیے گا، حسین عطا کرتے رہیں گے۔ اچھا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمارے شاعر حضرات بھی بول دیتے ہیں کہ جو کام نانا نہ کر سکا نواسے نے کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو کام نانا نہ کر سکا نواسے نے کر دیا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ نانا نے نہیں کیا؟ نانا نے نہیں کیا اس لیے کہ وہ معرفت امام حسین پہچانوانا چاہتے تھے کہ پہچانو حسین کی شخصیت کا نام ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ بہرحال میں جلدی سنیے، میں ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اب مکے میں بڑی دقتیں ہونے لگی تھیں، پھر وہاں پر بھی مکے میں بھی محمد حنفیہ آئے اور ساری باتیں ہوئیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب کوفے والوں کے اتنے خطوط آ رہے ہیں تو ہم کوفے کی طرف جائیں گے، راستے میں تھے اور کچھ وادیاں بھی آتی ہیں جس کو عبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوفے اور کربلا کے درمیان، یعنی جس کو ہم بول جائے تراہا بول دیتے ہیں جس کو، یعنی 3 راستے۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے کہ ناگاہ کسی نے کہا کہ مولا اس صحرا میں کھجور کا درخت، اس صحرا میں کھجور کا درخت۔ امام حسین نے کہا غور سے دیکھو وہ کیا ہے، غور سے دیکھو کیا ہے۔ جب غور سے دیکھا گیا تو کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گھوڑے کھڑے ہیں۔ امام حسین نے کہا اور غور سے دیکھو۔ جب اور غور سے دیکھا گیا تو کچھ لشکر تھے، کچھ لشکر تھے۔ امام حسین نے کہا پہچانا؟ کہا ہاں مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ امام حسین نے بائیں طرف دیکھا کہ ایک پہاڑی تھی جس کا نام دیکھیے کتاب میں ہے، اور بار بار کتاب کھولنا بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ بہرحال صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ایک پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کا نام جو ہے کتاب میں لکھا گیا ہے
ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اس وادی کا نام بطن عقبہ تھا اور اس پہاڑی کا نام ذو حسم تھا، جو پہاڑ تھے ذو حسم تھا۔ امام حسین کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ آئے گا تو میں اپنی سواری کو ذو حسم کے پاس روک کے اور اس سے مقابلہ کروں گا۔ جب وہ لشکر قریب آیا، وہ کس کا؟ کوفے کی طرف سے وہ لشکر آیا تھا۔ کس کا لشکر تھا؟ حر ابن یزید، یعنی حر کے بیٹے، اس کے باپ کا نام تھا یزید۔ حر ابن، اس کو بولا جاتا ہے کہ حر ریائی خاندان۔ تو جناب حر کا لشکر آیا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور حر نے تلوار نکالی، امام حسین نے بھی تلوار نکالی، امام حسین کے چاہنے والوں نے بھی تلوار نکالی، لیکن امام حسین نے محسوس کیا کہ جو حر کا لشکر آیا ہے نا بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، بڑے لاغر ہے۔ امام حسین نے محسوس کیا کہ یہ لوگ شاید پیاسے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ جناب علی اکبر اور جناب عباس سے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ، آئے تو ہمارے مقابلے پہ آئے لیکن پانی پلاؤ۔ بہرحال پانی پلایا گیا، وقت اثر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی رضا اپنے دوش پر ڈالی، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیونکہ حر یہ منظر دیکھ رہا تھا، حر کی طرف بھی مخاطب ہوئے اور کہا اے حر، تم کو نماز پڑھنا ہے تو تم اپنے لشکر والوں کو پڑھاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ پڑھو۔ اب سنیے حر کا جملہ، آیا تھا مقابلے کے لیے، آیا تھا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ نماز پڑھوں گا تو آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ آئے امام حسین نے کہا کیوں میرے ساتھ پڑھو گے، تم تو میرا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، مجبور ہوں، لیکن آپ جیسا امام ہو اور آپ جیسے امام کی امامت میں نماز ادا ہو تو میں پیچھے کیوں رہوں گا۔ اور نماز اس نے ادا کی امام حسین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہم کوفے سے آئے ہیں آپ کا راستہ روکنے کے لیے۔ امام حسین نے کہا پھر کہا ہم آپ کو کوفے ابن زیاد کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کوفے جانے کا ہمارا بھی ارادہ، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے تم لے کے جانا چاہتے ہو۔ تو یہاں تک کہ بحث ہوئی، آخر میں امام حسین نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اپنے راستے پر، تو حر نے کہا نہ، ہم وہاں بھی نہیں جانے دیں گے، ہم وہاں بھی نہیں جانے دیں گے۔ جیسے اس نے کہا ہم وہاں نہیں جانے دیں گے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا یہ تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری ماں کا نام کسی اور نے لیا ہوتا تو میں اس کو مزہ چکھاتا، میں آپ کی ماں کا بھی نام لے سکتا تھا۔ امام حسین نے کہا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا اس لیے نہیں لیا کہ آپ کی ماں ہمارے لیے احترام کا سبب ہے، وہ ہماری شہزادی ہے، بنت رسول ہے۔ حر کو سمجھیے، ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ میں مصائب کے قریب میں آ گیا ہوں۔ امام حسین نے کہا ایسا ہے کہ نہ میرا راستہ کوفہ ہے نہ میرا راستہ واپس ہے، میں اس تیسرے راستے کا عزم کرتا ہوں۔ اس نے پھر روکنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھ لو یہاں سے لے کے کوفہ تک تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد میں تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس نے ایک خط لکھا ابن زیاد کے پاس، امام حسین علیہ السلام وارد کربلا بھی ہو گئے۔ پھر ابن زیاد کا خط آیا اور 2 محرم کو جب وہ قاصد خط لے کے آیا ہے تو حر نے پھر وہ خط دکھایا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جس ارادے کے ساتھ نکلا ہوں میں اسی ارادے پر قائم ہوں، تم کو جو کچھ کرنا ہو کرو۔ پھر ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ اب حر سے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس نے شمر ملعون کو بھیجا ہے، تاریخ میں ہے کہ 23,000 یا 33,000 کا لشکر لے کے بھیجا ہے۔ جب جناب زینب کو پتہ چلا کہ لشکر آیا ہے تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ یہ کس کے چاہنے والے آئے ہیں؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ آج شمر ملعون لشکر لے کے آیا ہے کوفے سے ہمارے مخالف۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب زینب آتی ہیں اور کہتی ہے اے ماں جائے کیا کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر بلاتے کیوں نہیں ہے؟ پھر امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اچھا راستے میں 4 لوگ اور بھی ملے ہیں، ترمہ ابن عدی، ہلال ابن نافع، عبداللہ ابن مسموم، اور ایک نام دیکھیے ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ تو حر نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں لیکن یہ 4 کوفے کے رہنے والے ہیں، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا یہ 4 ہمارے انصار ہیں، یہ چاروں ہمارے چاہنے والے ہیں،
अगर इनको लेके जाओगे तो पूरी जंग होगी। तिरिम्मा इब्ने अद्दी, हिलाल इब्ने नाफे, अब्दुल्ला इब्ने मसमूम, वहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वारिद करबला होते हैं। हाज़दारान इमाम मज़लूम करबला बस आप रोने पर आमादा हो गए। और एक दिन वो आता है जिसको तारीख रोज़े आशूरा के नाम से याद करती है। सब शहीद हो गए अपने आका पर, अपने चाहने वाले इमाम पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब कोई मोनिस व मददगार नहीं है। एक मरतबा कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, अरे है कोई मेरी मदद करने वाला, अरे है कोई मेरी नुसरत करने वाला। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर खैमा के करीब आते हैं और आके कहते हैं, हे बहन ज़ैनब, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। अलगरज बीबियों को रुखसत करने के बाद, बहन ज़ैनब को रुखसत करने के बाद जनाब सैयद सज्जाद के खैमे में आते हैं। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद को उठाती है और बेदार करती है, ए बेटा सज्जाद, देखो बाबा जान आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा सज्जाद, तुम्हारा बाबा वक्त आखिर के लिए आया है, रुखसत आखिर के लिए आया है। एक मरतबा जैसे ही रुखसत आखिर सुना, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए बाबा अकबर कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है, कासिम और मोहम्मद कहाँ है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ए सैयद सज्जाद, बस इतना जान लो, मर्दों में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई नहीं बचा है। अलगरज रुखसत हो जाते हैं जनाब सैयद सज्जाद से और आते हैं, इदाद शजाअत देते हैं और जंग करते हैं। हर बात पे कहते हैं, हाय तुमने मेरे अकबर को शहीद किया, हाय तुमने मेरे कासिम को शहीद किया, हाय तुमने मेरे औन मोहम्मद को शहीद किया, हाय तुमने मेरे अब्बास को शहीद किया। और कहते जाते हैं, वार करते जाते हैं और ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी जंग करते हैं कि तारीख में है कि कुछ लोग, कुछ फौजें अशकिया वहाँ से भाग के कूफे की ज़मीन पर आ जाते हैं। लेकिन हातिफ़े गैबी आती है, ए हुसैन, ताकत के जौहर दिखा चुके, अब ज़रा सब्र के जौहर दिखाओ। अरे ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें वापस आई। अरे कोई जहरा के लाल पर तीर से वार करता था, कोई नेज़े से वार करता था, कोई तलवार से वार करता था। अरे जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थरें भरकर मेरे बाप पर वार करता था। हाज़दारान इमाम मज़लूम करबला, मेरा आका, मेरा हुसैन घोड़े पर अपने अस्पे वापा पर संभल न पाया और ज़मीन करबला पर तशरीफ़ लाया। जब नहीं ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना आवाज़ देते हैं कि सलाम हो मेरा उस जद्द अमजद पर, अरे जिसका लाशा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ था। हाज़दारान इमाम मज़लूम करबला, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है। बस आखिरी जुमला सुनिए, इमाम हुसैन के सर तन में जुदाई भी हो जाती है, खैमों को लूट लिया जाता है, खैमे में आग लगा दी जाती है। बस एक तारीख मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आपने अबल हारिस का नाम सुना है ना? अबल हारिस, इसको उस शेर को कहा जाता है ना। वो शेर अबल हारिस क्यों मदद के लिए नहीं पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? अब सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है। जनाब फिज़ा ने शहजादी ज़ैनब से कहा, ए शहजादी, आपके बाबा ने, मैंने सुना था, किसी शेर को यहाँ पर भेजा था। असल उसकी तारीख ये थी कि एक शेर था, एक बच्चे को लेके मौला अली की खिदमत में आया था और आके कहने लगा कि इसकी माँ मर गई है, अब आप बताइए इस बच्चे का क्या करूँ। इमाम ने कहा कि ले जाके फला वादी पे एक हिरनी के हवाले कर दो। उस हिरनी ने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो हिरनी बच्चे को लेके मौला की खिदमत में वापस आई। ए मौला, अब ये बड़ा हो गया, अब क्या करूं? कहा तुम जाओ, और उसका नाम अबल हारिस रखा और कहा कि तुम ऐसी जगह पे जाओ, यानी उसी जगह उस करबला को बताया कि वहां पर जाओ और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी आल की हिफाजत करनी पड़ेगी। वो वक्त आया कि शहजादी से जनाब फिज़ा ने कहा कि आपके बाबा ने भेजा था। कहा जाके उसको आवाज दो। रवायत में है कि आवाज दी जनाब फिज़ा ने, लेकिन अबल हारिस कहां पे था? वो उस वक्त नहीं पहुंचा, लेकिन कब पहुंचा?
اب سنیے، پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس پہنچا۔ جب پہنچا تو اس نے اپنے سر کو پٹکنا شروع کیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وائے ہو مجھ پر، میں کہاں تھا اور نواسے رسول کو اشقیاء نے شہید کر دیا۔ جب 11ویں محرم کی صبح آتی ہے، بس آخری جملہ سنیے، اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے۔ ایک مرد اسدی جو قبیلے بنی اسد کا رہنے والا تھا وہاں پر تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ہے جو رن کی طرف جا رہا ہے، جو مقتل کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ شہیدوں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ قبیلے بنی اسد کا وہ مردی، وہ اسدی نے یہ سوچا کہ یہ میت کے پاس جائے گا، کہیں یہ اذیت نہ دے میت کو، کہیں کوئی دقت نہ ہو، چونکہ وہ اکیلا تھا۔ اور دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے شیر کے پاس آیا، شیر کے پیچھے پیچھے تھا کہ دیکھیں یہ شیر کرتا کیا ہے۔ اب جیسے ہی شیر کے پیچھے پیچھے ایک جھاڑی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ شیر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس، ان کی میت کے پاس اپنے سر کو پٹکا، اور اتنی دیر تک پٹکا کہ جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، یعنی شیر چلا گیا، مر گیا۔ وہ مرد اسدی امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین یہ کیا منظر تھا، میں سمجھ نہ پایا۔ ایک مرتبہ لاشے حسین سے آواز آئی، اے مرد اسدی یہ میری شہادت کے بعد آیا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میری ماں اور بہنوں کے پیچھے جاؤ جن کو اسیر کر کے کوفے کی طرف لے جایا گیا ہے، جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ یہ وہاں تک گیا، کچھ دور تک گیا اور واپس آ کے کہنے لگا اے مولا مجھے معاف کر دیجئے، ارے وہاں پر کوفے میں آپ کی آل پر بہت ظلم ہو رہا ہے، کوئی آپ کی بہن کو باغی کہہ رہا ہے، کوئی ڈھیلے سے مار رہا ہے، اے مولا یہ منظر مجھے نہ دیکھا گیا۔ اے مرد اسدی، اس نے اپنا سر پٹک پٹک کے اس نے اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔